ماشاء اللہ۔ ان کا سوال اچھا ہے۔ میرے بیان سے اگر ایسا لگا ہے تو اس کی میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں۔ نہیں، ان کا سوال اچھا ہے کہ یعنی جو ہم نے درس کے دوران یہ کہا ہے کہ مثلا 5-6 دیگیں بنانا، قطعاً ایسا نہیں، میں نے یعنی میری مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی جو 5-6 یا 10 دیگیں بنا رہا ہے وہ ریاکاری کرے، نہیں، یعنی اگر کوئی اس مقصد سے بنا رہا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، وہ ریاکاری پر مشتمل ہے۔ چاہے وہ ایک پلیٹ کسی کو کھلائے وہ بھی ریاکاری ہے، چاہے وہ 10 دیگیں بنائے وہ بھی ریاکاری ہے۔ لیکن اگر کوئی قربتاً اللہ یہ نیت نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ دیکھو فلاں صاحب کی دعوت تو بڑی تھی، یہ نیت نہ ہو، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے پھر آپ ریاکاری سے پاک ہیں۔ آپ قربتاً اللہ، آپ نے دسترخوان عام بچھایا ہے، امیر غریب سب بیٹھ رہے ہیں، قربتاً اللہ ہے، آپ ریاکاری سے پاک ہیں۔ تو لہٰذا مومن کو بڑا یعنی اس حوالے سے توجہ کرنی چاہیے۔ تو اچھا سوال تھا ریاکاری۔ دیکھیں ملتا ہے ہمارے پاس روایات، اس میں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے بڑی عظیم حکایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو پوری زندگی ریاکاری کرتا تھا، ریاکاری کرتا تھا، اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا تھا، میں ہر وقت ریاکاری کرتا ہوں۔ ایک دن اس نے سوچا کہ آج میں خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں مسجد میں جا کے۔ جب رات ہوئی یہ مسجد میں آیا، مسجد میں آ کر اس نے خالصتاً اللہ کے لیے نمازیں شروع کی۔ جب اس نے نمازیں شروع کی، ابھی تھوڑی ہی دیر بعد اس کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ کر بیٹھا ہے۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے۔ اب اس نے سمجھا کہ کوئی اور آدمی ہے، وہ بھی پیچھے عبادت کر رہا ہے، حرکت کی آوازیں۔ اب اس نے وہی لمبے لمبے رکوع اور سجدے شروع کر دیے۔ ریاکاری سے توبہ کر کے خالصتاً آیا، اب دوبارہ ریاکاری شروع کر دی۔ لہذا مومن بہت اپنے نفس کی سدھارنے کی کوشش کرے، اصلاح کی فکر میں رہے۔ جب صبح ہوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رات کو جو سردی تھی اس سردی سے بچاؤ کے لیے کتا مسجد میں اندر آ کر بیٹھا تھا، اور یہ عابد اس وقت اپنے نفس سے خطاب کر کے کہتا ہے حیف ہے مجھ پر کہ ساری رات میں نے کتے کے لیے عبادت کی ہے۔ تو یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے مثلاً لوگوں کے لیے کرے، انسان ہمیشہ مومن اپنی نیت کی اصلاح کی فکر میں رہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں سید الرسل سے زیادہ کوئی مخلص آدمی ہے کائنات میں، جن کے ہاں ریا کا تصور تک نہیں ہے، لیکن سید الرسل چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ غار حرا میں تو آپ جاتے تھے، ایک اور غار بھی ہے جو منسوب ہے جسے غار ثور کہتے ہیں، اس کو جبل نور سے بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی وہاں پہ بھی آپ مومنین زیارت کر کے آئے ہیں۔ تو سید الرسل خلوت میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ کس قدر خلوص سے بھرپور عمل ہے آپ کا۔ تو لہٰذا ان مومن کا ہر عمل ریا سے محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ مومنات کی طرف سے چند سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ تقلید کیوں واجب ہے؟ تقلید کے بارے میں ان سوال۔ دیکھیں تقلید جو ہے کیوں واجب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ مریض ہو جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جو ہماری عقل ہمیں کہتی ہے کہ آپ جب مریض ہوئے ہیں اپنی باڈی کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو باڈی کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں، آپ اپنا علاج کریں۔ یہی عقل ہماری ہدایت کرتی ہے کہ جب آپ کو دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں
جو دین کے علم کے وارث علماء فقہاء ہیں، آپ ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ تو لہٰذا جو عقل ہمارے بدن کے علاج کے لیے ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں، اپنی مرضی سے علاج نہ کریں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے، یہی عقل کہتی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال نہ کریں۔ آپ آل محمد کے علم کے وارث علماء فقہاء ہیں، ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس روایت ہے جسے وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے نقل کیا۔ یہ روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علیہ۔ روایت میں امام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، کہ جو فقہاء میں سے ہوں، صَائِنًا لِنَفْسِهِ یعنی جو نفس کے اعتبار سے وہ پاکیزہ ہو، وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاء فقہاء میں سے ہوں، صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، دنیا کی خاطر دین کا سودا کرنے والے نہ ہوں بلکہ دین کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ آج علماء اور فقہاء کو دیکھیں، آیت اللہ سیستانی یعنی جن کو جو لندن میں جو زیر علاج تھے اور ابھی ایک آپریشن رہتا ہے، آیت اللہ سیستانی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر عراق کی سرزمین پہ واپس آ گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ نجف اشرف میں دشمنوں کا ایک حملہ ہو چکا ہے، اس قدر قتل عام ہو رہا تھا، بد امنی پھیل چکی تھی، لیکن کیا ہے، نائب امام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ یہ علماء حق، علماء کا یہ کردار ہے۔ تو لہذا حافظ الدین، دین کی حفاظت کرنے والے، مخالفاً لہوا، بعض علماء نے جو جملہ نقل کیا اس میں ہے مخالفاً علی الہوا، تو لہذا ایک لفظ کا فرق ہے، مخالفاً لہوا تو وہ ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ خواہشات کے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ایسا فقیہ جو ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، وہ اپنے سید و سردار کے حکم کی بجا آوری بجا لانے والا ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے ایسے فقیہ کی تقلید کرے، پیروی کرے، ایسے فقیہ کی پیروی کرے جس کے اندر یہ خصوصیات ہو، فقہاء میں سے نفس کی حفاظت، اپنے اس نفس کے اعتبار سے پاکیزہ ہو، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، اور اپنے مولا کے حکم کو بجا لانے والا ہو، ایسے فقیہ کی عوام کو چاہیے پیروی کرے، یعنی ان کی تقلید کرے۔ اب یہ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے، امام فرما رہے ہیں، لہذا ہمارے پاس دلیل عقل بھی موجود ہے اور یہ ہمارے پاس روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو لہذا دوسرا سوال، جی جی دوسرے آپ نے فقہ کی تعریف کی ہے، اس کا مقصد غالباً یہ نہیں ہے وہ یہ کہ تقلید کیوں ضروری ہے، قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت جی تقلید، دیکھیں تقلید ان کا سوال یہ ہے تقلید کیوں واجب ہے، لوگ سوال یہ کرتے ہیں جی کیوں آپ تقلید کرتے جی ہیں؟ تقلید جو اس کا جواب یہی دی، جو عقل ہمیں ہدایت کر رہی ہے کہ آپ بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہی عقل کہتی ہے دین کے لیے بھی دین کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ آپ نے ادھر سے بھی دین کا علاج کرنا ہے، ادھر سے بھی دین کا علاج کرنا ہے، ادھر سے بھی دین کا علاج کرنا ہے۔ تو تعریفات میں آ گیا نا کہ ہماری اپنی دلیل بھی کہتی ہے، نہیں، دلیل عقل یہی ہے، اس سے ہٹ کے اور کوئی جواب نہیں، یہی ہے جو عقل ہمیں کہہ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہی عقل کہہ رہی ہے کہ آپ پھر دین کے معاملے میں کیوں نہیں جا رہے علماء کے پاس۔ دیکھیں چلیں آپ کے سوال سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں حدیث تو آ گئی ہے، دیکھیں آپ کی بات کی مزید وضاحت کروں۔ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے سوٹ سلوانا ہے، آپ آئے میرے پاس، قبلہ مجھے کوئی اچھا سا درزی بتائیں،
میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اس ممتاز آباد مارکیٹ میں جو فلاں موچی بیٹھے ہیں آپ اس کو دیں، ایک مرتبہ آپ بھی ہنسیں گے یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے سوٹ سلوانا ہے، درزی کا نام بتایا، آپ کہہ رہے ہیں موچی کو دے کر ہے۔ آپ آئے میرے پاس، آپ نے کہا کہ مجھے بخار ہے، آپ کی مثال نہیں تھی کسی اور کی، کسی نے کہا جناب مجھے بخار ہے، بھیجیں مجھے کسی کو اچھا سا ڈاکٹر۔ میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں قصاب کے پاس، کسائی کی دکان ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ وہ گئے کسائی کی دکان کے پاس، وہ کہیں گے لگتا ہے کہ بخار آپ کی عقل پہ چڑھ چکا ہے۔ جب آپ نے سوٹ کا کہا، میں نے موچی کے پاس بھیجنے کے لیے کہا، آپ کہیں گے کہ آپ تو میرا سوٹ برباد کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے آٹے والی چکی کا ایڈریس معلوم کر رہے ہیں، میں آپ کو سبزی فروش کی دکان کا ایڈریس دیتا ہوں۔ آپ مجھ سے حجام کی دکان کا ایڈریس لیتے ہیں، میں آپ کو ڈاکٹر کی دکان کا ایڈریس دیتا ہوں۔ آپ کہیں مولانا صاحب کیسے ہیں؟ میں ان سے کسی اور شعبے کی بات کرتا ہوں، کوئی اور اسپیشلسٹ، یہ مجھے اس کے برعکس بتاتے ہیں۔ یعنی میری اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے جو بھی کام کرنا ہے دنیاوی اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ آٹا آپ کو چکی والے کے پاس ملے گا، کپڑے آپ کا درزی سیے گا، علاج ہمارا ڈاکٹر کرے گا، کپڑے ہمارا درزی سیے گا۔ تو لہٰذا یہی عقل کہتی ہے کہ آپ کو دین پر عمل کرنا ہے تو وہ بھی دین کے اسپیشلسٹ علماء کے پاس جانا ہے۔ تو لہٰذا عقلی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ جو عقل ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھیج رہی ہے، درزی کے پاس کپڑوں کے لیے بھیج رہی ہے، ہمیں بلڈنگ بنانے کے لیے انجینئر کے لیے ہم انجینئر کے پاس بھیج رہی ہے، وہی عقل کہتی ہے آپ دین کے لیے بھی اہل علم علماء جو ان کی خاص شرائط ہیں ان کے پاس جائیں۔ تو لہٰذا یہ پہلا سوال 12 کا اچھا جی دیکھیں ان کا سوال ماشاءاللہ اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے۔ دیکھیں یا تو انسان خود مجتہد ہو، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، یا تو انسان خود مجتہد ہو یعنی خود قرآن اور احادیث سے احکام شرعی کو استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی خود قرآن اور احادیث سے احکام شرعی کو سمجھ سکے، یا تو یہ ہو اس کے اندر لیاقت ہو، یہ ملکہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ انسان احتیاط پر عمل کرے، یعنی وہ یہ دیکھے کہ موجودہ فقہاء میں سے ان کے کیا فتاوے ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر اس طرح سے عمل کرے، سب کے فتووں پہ عمل ہو جائے، کسی کی مخالفت لازم نہ آئے، اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے اگر وہ خود مجتہد نہیں ہے اور احتیاط پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ تقلید کرے، نہ جاننے والے کو جاننے والے کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیں عام لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جس طرح عام لوگ کسی بیماری کی تشخیص کی صلاحیت نہیں رکھتے، ڈاکٹر رکھتا ہے، اسی طرح عام لوگ بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جو اہل علم ہیں، جو اسپیشلسٹ ہے فقہ میں، اصول میں، وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں تقلید کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا یا تو انسان خود مجتہد ہو، یا پھر انسان احتیاط پہ عمل کرے، یا پھر انسان تقلید کرے۔ تو تقلید اس لیے کی جاتی ہے۔ عام لوگ جو ہے ان دو چیزوں سے وہ دو چیزیں عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے، فرماتی ہیں اگر ترجمہ قرآن پڑھتے وقت واجب آیت سجدہ آ جائے تو کیا ترجمہ پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہے؟ اور اسی طرح ہم روزانہ ایک بار یوٹیوب پر سنتے ہیں، اس کا حکم بھی بتا دیں۔ دیکھیے اگر ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں یقیناً ترجمہ قرآن کو اہمیت دیں۔ ترجمہ قرآن میں اگر قرآن کا واجب سجدہ آ جائے تو ترجمہ پڑھتے وقت سجدہ کرنا واجب نہیں، مستحب بھی نہیں، صرف آیت سجدہ جب مکمل پڑھے، اگر آدھی آیت سجدہ پڑھی ہے تب بھی سجدہ واجب نہیں عربک میں۔
لہٰذا اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، خود عربک میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیت کا ترجمہ عربک میں پڑھ رہے ہیں، تب بھی سجدہ واجب نہیں۔ جب تک خود آیت مجیدہ کو مکمل نہیں پڑھیں سجدہ واجب نہیں۔ اب دیکھیں جو سسٹر نے یعنی محترمہ نے سوال میں مزید ایڈ کیا ہے کہ اگر یوٹیوب کے اوپر آپ روزانہ پارہ سن رہے ہیں، اب اس میں چند چیزیں اور ایڈ کر رہا ہوں۔ مثلا آپ روزانہ ریڈیو کے اوپر سن رہے ہیں، آپ مثلا ٹیلی ویژن کے اوپر آپ روزانہ تلاوت سن رہے ہیں، یا مثلا آپ موبائل پہ سن رہے ہیں، یا مثلا آپ اسپیکر پہ جو تلاوت لگی اس میں آپ نے واجب آیت سجدہ کو سنا، تو اب کب ہمارے اوپر سجدہ واجب ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں جب آپ ڈائریکٹ آیت مجیدہ پڑھی جا رہی ہو یعنی لائیو اور آپ سنیں، یعنی یا تو وہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے تب آپ کے اوپر سجدہ واجب ہے، یا آپ خود پڑھیں پھر آپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے پھر آپ کے اوپر 2 سجدے واجب ہے، یعنی ایک مرتبہ سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں اسی آیت کو۔ مثلا قاری صاحب جو بھی ہے، مثلا مولانا صاحب ماہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے بھی ساتھ آپ نے سنا بھی صحیح اور پڑھا بھی صحیح، تو آپ کے اوپر 2 سجدے واجب ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لائیو سن رہے ہیں یعنی ڈائریکٹ آپ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ رہے ہیں، سجدہ واجب۔ اگر آپ موبائل کے ذریعے سے لائیو کوئی واجب آیت سجدہ پڑھ رہا ہے، آپ نے سنا، واجب۔ اگر آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سن رہے ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ لائیو تلاوت پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کے اوپر سجدہ واجب ہے۔ لیکن جب آپ یوٹیوب کے اوپر سن رہے ہیں وہ تو ریکارڈنگ شدہ ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو تلاوت چل رہی ہے یہ بھی ریکارڈنگ شدہ ہے، جو صبح کے وقت عام جو تلاوت ٹیلی ویژن پہ آتی ہے وہ بھی ریکارڈنگ شدہ ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں سنا، اس میں بھی سجدہ واجب نہیں ہے۔ آپ نے یوٹیوب پہ سنا، سجدہ واجب نہیں ہے۔ جو واجب یعنی واجب سجدے والی آیات ہیں وہ 4 مقامات ہیں، تو سجدہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو واٹس ایپ میں میسج کیا آیت واجب سجدہ کو ریکارڈ کر کے، آپ نے سنا، تب بھی آپ کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہے، چاہے اس نے اسی وقت پڑھ کے آپ کو سینڈ کیا، آپ نے 1 سیکنڈ بعد 2 سیکنڈ بعد اوپن کر کے سنا، تب بھی آپ کے اوپر سجدہ واجب نہیں، یعنی جب تک آپ لائیو ڈائریکٹ نہ سنیں، چاہے وہ آپ سامنے سے یا کسی چیز کے وسیلے سے، اگر آپ سن رہے ہیں تو پھر سجدہ واجب ہے۔ لیکن جب ریکارڈنگ کی صورت میں سن رہے ہیں، چاہے ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، یوٹیوب ہو، کسی بھی چینل پہ ہو، پھر آپ کے اوپر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ تھا ان کا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال فرماتے ہیں کیا خواتین کے لیے نامحرم کے سامنے لینز استعمال کرنا جائز ہے؟ لینز، اچھا یہ بہت اہم مسائل میں سے لینز، لیڈیز جو آج کل لینز استعمال کر رہی ہیں، لینز آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر عرف میں لینز آنکھوں میں جو لینز استعمال ہوتے ہیں اگر یہ زینت شمار ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے آنکھوں کا چھپانا نامحرم مردوں کے سامنے واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ لینز یعنی بعض لینز ایسے ہوتی ہیں مثلا جو آنکھیں بنتی ہیں تو لینز ڈالے جاتے ہیں، وہ تو زینت نہیں بنے گی۔ بعض لیڈیز جو لینز استعمال کرتی ہیں شادی بیاہ اور خوشی کی محفلوں میں، مثلا وہ ہر سوٹ کے ساتھ کلر میچ کرتی ہیں، اب وہ والے لینز تو زینت بنیں گے۔ جب یہ والے لینز جو باعث زینت بن رہے ہیں، ایسی صورت میں نامحرم مرد کے سامنے اپنی آنکھوں کا ظاہر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ چونکہ اب دیکھیں ایک اور بات سے بات نکل رہی ہے، خاتون کے لیے جو اجازت ہے نامحرم مرد کے سامنے 2 چیزیں ظاہر کر سکتی ہیں، ایک چہرہ جس میں کان چھپے ہوئے ہونا واجب ہے، اور یہ گردن تھوڑی سی نیچے والا حصہ بھی، یعنی جتنا حصہ خاتون چہرہ اپنا نماز کی حالت میں ظاہر کر سکتی ہے اتنا حصہ نامحرم مرد کے سامنے بھی چہرہ ظاہر کر سکتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو یہ کلائیوں سے نیچے وہ بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ 2 چیزیں،
ان دو چیزوں کی آیت اللہ سستانی پرمیشن دیتے ہیں۔ اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ چہرہ چھپائے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے، لیکن ایک اور بات، یہ چہرہ اور ہاتھ نامحرم کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ چہرے پہ اور ہاتھوں پہ کوئی زینت نہ ہو۔ مثلا اگر خاتون نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے، اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، یا اس نے آنکھوں میں کاجل یا سرما اس طرح سے لگایا کہ جو زینت بن رہا ہو، شرط بتا رہا ہوں اگر زینت بن رہا، عام سرما جو ڈالتی ہیں لیڈیز وہ زینت نہیں بنتا، یعنی خاص انداز سے سرما اور کاجل استعمال کریں جو باعث زینت بنے، یا لپسٹک کا استعمال یا ہلکا میک اپ کریں جو باعث زینت بنے، پھر ایسی صورت میں نامحرم مرد، یعنی اس میں دیور بھی شامل ہے، اس میں خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، یہ نامحرم مرد بھی موجود ہیں، ان کے سامنے پھر چہرے کا چھپانا واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر ہاتھوں پہ مہندی ہے اور مہندی کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اگر وہ باعث زینت بن رہے ہیں تو پھر ان ہاتھوں کا نامحرم سے چھپانا بھی واجب ہے۔ یا ہاتھ پہ مثلا اس نے رنگ ایسی پہنی ہے جو باعث زینت بن رہی، ایک مرتبہ ہوتی ہے عقیق، فیروزہ، دوسری عام نارمل انگوٹھی بنی ہوئی ہے، رنگ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جو باعث زینت بنے۔ عام طور پہ خواتین جو شادی بیاہ میں پہنتی ہیں خاص انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہیں بڑی زینت والی، تو یعنی اس وقت نامحرم کے سامنے اپنے ہاتھوں کا ظاہر کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ یہ دو چیزیں خاتون ظاہر کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی اور ہمارے تمام فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے سوکس پہننا، جرابیں، پاؤں کا پردہ بھی واجب ہے۔ پاؤں کا پردہ ایسے واجب ہے جیسے خاتون کے لیے اپنے بدن کا باقی حصہ چھپانا واجب ہے، یعنی جیسے اپنے سینے کا چھپانا واجب ہے، اپنے بالوں کا چھپانا واجب ہے، پاؤں کا پردہ بھی خاتون کے لیے نامحرم مرد، چاہے وہ دیور ہو، چاہے خالہ زاد ہو، پھوپھی زاد ہو، چچا زاد ہو، بہنوئی ہو، یا کوئی اور ہو اجنبی، ان سے بھی پاؤں کا پردہ واجب ہے، چاہے زینت ہو یا زینت نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وحی بہن۔ یہ برادر کا تیسرا سوال تھا۔ سوال نمبر 4 فرماتے ہیں کہ آج کل بعض نوجوانوں میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ ڈرنک شاپ سے بیئر لے کر پیتے ہیں اور گھر بھی لاتے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کو پلاتے ہیں، تو اس بیئر کا استعمال آغا سستانی کے نزدیک کیا حکم ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو بیئر، جو نوجوانوں میں آج یہ رجحان بڑھ رہا ہے، اگر یہ بیئر آغا سستانی فرماتے ہیں اس کے اندر جزوی طور پہ کچھ مقدار میں اس بیئر کے اندر نشہ ہے، یہ نشہ آور ہے، تو پھر اس کا پینا حرام ہے۔ اگر یہ نشہ آور نہیں ہے تو پھر اس کا پینا جائز ہے، لیکن آغا سستانی میں یعنی اس سوال میں اس بات کو ایڈ کیا جائے کہ بیئر یعنی جو الکوہل سے خالی ہو، وہ بیئر جو الکوہل سے خالی ہو اور نشہ آور نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کرنے میں آغا سستانی اجازت دیتے ہیں۔ جو بیئر الکوہل سے اگر خالی ہے اور جزوی طور پہ نشہ آور ہے، آغا سستانی کے نزدیک اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو اپنے جوانوں اور بچوں کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائیں، کیا ان فضول چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو نشہ آور چیزیں شراب میں سے یعنی شراب کی اقسام میں سے یہ ایک قسم شمار ہوتی ہے۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 5 فرماتی ہیں کہ چکن گوشت جو باہر شاپ سے لیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب آگ پر سالن پکتا ہے تو دوران پکنے کے یہ سالن خود بخود پاک ہو جاتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ آگ پر جو سالن بنتا ہے اگر وہ نجس ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
آگ کے اوپر سالن یعنی آپ نجس گوشت کو پکائیں، یہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ جو باہر شاپ سے مرغی کا گوشت تازہ لے کر آتے ہیں اور یعنی وہ پاک بھی نہیں کیا جاتا، سارا خون ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ جیسے بازار میں بکتا ہے، آپ سب لوگ خریدتے ہیں، اس کے اوپر خون ہوتا ہے۔ وہ جو خون ہوتا ہے وہ خون نجس ہے۔ جب وہ خون نجس ہے تو وہ گوشت نجس ہے۔ اب اس کو پہلے پاک کرنا چاہیے، پھر سالن بنانا چاہیے۔ بعض نادان اور جاہل لوگوں سے یہ سننا ہے، میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں کہ مولانا اس لیے گوشت کو نہیں دھویا جاتا چونکہ جب جو خون والا گوشت ہوتا ہے اس سالن کی بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہ کس قدر جہالت ہے! آپ صرف زبان کی لذت کی خاطر آپ دین اور شریعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج سائنس نے یہ ریسرچ پیش کی ہے کہ اس خون میں بھی بہت زیادہ جرمز ہیں جو آپ کو بڑی بڑی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ سائنس اسلام نے 1400 سال پہلے کہا ہے کہ یہ خون نجس ہے، تو لہٰذا جو آپ گوشت لے کر آتے ہیں اس کو پاک کرنا چاہیے۔ جو خواتین وہ ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ رکھیں، جب باہر سے گوشت ہے، جب اسے آپ کسی چیز میں ڈالتے ہیں، پلیٹ میں، پرون میں، جس چیز میں بھی، تو آپ اگر اس گوشت کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا۔ آپ نے پھر وہی ہاتھ آپ نے اس کو نل کو اوپن کیا، وہ نل بھی نجس ہو گیا چونکہ اس خون والے ہاتھ آپ کی نل کو لگے۔ آپ نے نل کو پاک نہیں کیا، آپ نے گوشت پاک کیا، اپنا ہینڈ پاک کیا، اس کے بعد آپ نل کو بند کر رہے ہیں۔ جب آپ نے نل کو بند کیا آپ کا ہاتھ دوبارہ کیا ہو گیا؟ ناپاک اور نجس ہو گیا۔ وہی ہاتھ پھر آپ دوسری چیزوں میں ڈال رہے ہیں۔ خیال کیجیے، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یعنی اور ایک اور یہاں پر نقطہ میں عرض کر دوں، جب بھی یاد رکھیں آپ کا اگر ہاتھ ایک نجس ہوا ہے، اگر آپ کا ایک ہاتھ نجس ہوا ہے تو آپ دوسرے کو کوشش کریں نجس نہ کریں۔ آپ نے نل اوپن کرنی ہے تو آپ جو پاک ہاتھ ہے اس سے کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک ہاتھ جو نجس ہے اسی سے نل کو اوپن کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو پاک کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کو پاک نہیں کرتے پھر دوبارہ بند کرتے ہیں تو دوبارہ ہاتھ نجس ہو جاتا ہے۔ تو ان مسائل کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں مسئلے لگتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اکثر لوگ فشار قبر میں مبتلا اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ نجاست اور طہارت کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ اور ان میں آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں جن کے گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ گھر میں پیشاب کرتے ہیں، پھر ماسیاں آتی ہیں، وہ پوچھا لگاتے ہیں، پورا فرش نجس کر دیا، وہی پوچھے والا۔ میں اس مسئلے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ آپ کے دروازے پاک بھی ہوں۔ عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے وہ جو بچوں نے پیشاب کیا وہ صرف پوچھا لگایا، فرش کو دھویا نہیں ہے، وہ پورا فرش نجس ہو گیا۔ وہی پوچھے والا پوچھا اٹھا کے جو ماسی جاتی ہے مثلا دروازوں کو وہ پکڑتی ہے اور کھولتی ہے، بند کرتی ہے، وہ تو نجس کر دیا اس نے۔ جب وہ نجس کر دیے آپ وضو کر کے آپ گیلے ہاتھ انہی دروازوں کو لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں پھر آپ لوگوں نے مصلی پہ جانا ہے۔ تو یعنی ان مسائل کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جو چھوٹی چھوٹی غفلت کی وجہ سے یعنی ہم جو ہے وہ نجاست طہارت کا خیال نہ کریں گے، ویسے ہم گنہگار۔ پوچھا جائے گا ہر ایک چیز کے بارے میں کہ آپ نے دین کو سمجھنے کی کیوں نہ کوشش کی۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس در